بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه وقال واتبع ملة ابراہیم حنیفا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے ملت ابراہیمی کا پیغام مسلمانوں کے نام۔ حضرات، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آج پوری دنیا سے لبیک کی صدا لگ رہی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدا لگا کے، اس طرح کے بول کے اور اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے پوری دنیا سے اہل ایمان ان مقامات مقدسہ کا رخ کر رہے ہیں جہاں پہنچ کے کچھ ارکان کو، کچھ اعمال کو انجام دینے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائیں گے کہ جیسے وہ بچہ جو بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے، حجاج کرام کی حالت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی اعمال ہیں حج کے، اب غور کریں کہ چاہے خانہ کعبہ کا طواف ہو، وہاں پہ بھی آپ دیکھیے اس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں سے تعمیر کرایا گیا، اور جو طواف ہوتا ہے اس طواف میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو زندہ کیا جاتا ہے۔ صحیح ہوتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان تیز چلنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے، حضرت ہاجرہ کو ہم یاد کرتے ہیں۔ رمی جمار ہے، علامتی شیطان پہ کنکری مارتے ہیں، وہ بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے کہ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو کچھ موقع پہ شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور ناگواری کا اظہار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ کنکری ماری تھی۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ حجاج کرام کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو زندہ نہ کر لیا جائے۔ اسی طرح سے وقوف عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا کا قیام ہے، قربانی ہے، اس طرح کی تمام چیزوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل نظر آئے گا، حضرت اسماعیل کا عمل نظر آئے گا، حضرت ہاجرہ کا عمل نظر آئے گا، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس طرح سے پورا کرنے لگے، اللہ کے حکم پہ اس طرح سے چلنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عمل اتنا پسند آئے کہ ان کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیں یہاں پہ جو قرآن کی آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں یہی بات بتائی گئی کہ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر محاذ پہ، زندگی کے ہر شعبے میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ، اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ اب دیکھیں کہ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ میں تم کو پوری انسانیت کا امام بناؤں گا، میں تم کو پوری انسانیت کا مقتدی بناؤں گا، یعنی تمام کے تمام انسان تمہارے پیچھے چلیں گے۔ اور ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ قابل تقلید نمونہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف عام انسانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ان کی زندگی نمونہ تھی۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پہ ہم سب کے پیغمبر جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ ملت کی پیروی کریں، ان کے طور طریقے کو اپنائیے، ان کے طور طریقے کے پیچھے چلیے۔ وہ ابراہیم جو ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے ہو جانے والے تھے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ حج کریں گے، کر چکے ہیں بہت سارے لوگ، کچھ لوگ امسال کریں گے، کچھ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے وہ موقع دے، ہم سب کو یہ موقع ملے، اور قربانی کے مرحلے سے ہر سال ہم لوگ گزرتے ہیں، قربانی والا عمل ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف رسم نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے، ان کو تم سمجھو، اور سمجھ کے تمہاری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو تم نبھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو اپناؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ملت ابراہیمی، ان کے تم پیروکار بنو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، اور اس طرح کے اعمال کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اچھی طرح سے سمجھ۔ میں نے مناسب سمجھا کہ قربانی سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے، تاکہ ہماری قربانی یا ہمارا حج یا اس طرح کا عمل صرف رسم بن کے نہ رہے بلکہ ایک حقیقت بنے، اور اس حقیقت کو اپنی زندگی کے اندر ہم اتاریں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے اس حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ عراق جو چھوٹا سا تھا اس زمانے میں، اور مورخین نے لکھا ہے، تاریخ کے اندر یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جھوٹے خدا تھے خود عراق کے اندر۔ کئی طرح سے شرکیہ اعمال ہوتے تھے۔ شرک کا ایک طریقہ تھا شاہ پرستی، بادشاہ پرستی، یعنی بادشاہ وقت جو کہہ دے ہم مان لیں گے، چاہے اس میں اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہو تب بھی، نعوذ باللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک اہم فتنہ تھا، شرک کے حوالے سے، شرک کے عنوان سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں آواز لگائی کہ جو ہے دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ وقتی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کا درجہ عبادت کرنے کے حوالے سے صرف یہ درجہ اللہ کو حاصل ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ گھر تھا جہاں سے
شرک تقسیم جو ہے شرک کو تقسیم کیا جاتا ہے. شرک کی فیکٹری تھی ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر. ان کے والد، ان کو آزر کہا جاتا ہے، وہ بتوں کی عبادت کرتا بھی تھا اور بت تراشے جاتے تھے ان کے گھر میں، اور جھوٹے خدا تیار کیے جاتے تھے اور جگہ جگہ بھیجے جاتے تھے اور لوگ مشرکانہ اعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ لوگ اس زمانے میں کواکب پرستی یعنی ستارہ پرست، ستارے کے پرستار تھے لوگ اس زمانے میں. لوگ چاند کی عبادت کرتے تھے، ننار کہا جاتا تھا ان کو. لوگ سورج کے پرستار تھے، سوریہ نمسکار کے لوگ شکار تھے. شماس کہا جاتا تھا اس زمانے میں وہاں پہ، اس حوالے سے، اس عنوان سے شماس، ننار. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور کی آنکھ کھولی ہے، جب ان کو یہ احساس ہوا، جب وہ شعور بیدار ہوا ان کی زندگی میں، یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ تو توحید کے خلاف ہے، اس طرح کے مشرکانہ اعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کسی بھی انسان کے لیے. انہوں نے جب اپنا داعیانہ کردار ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کو اپنایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز مانگی، یہ چیز بھی ہمارے لیے قابل تکلیف ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونے کے قابل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ایمان میں ترقی ہو جائے. تیسرے پارے کو آپ پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے وہاں پہ، دوسرے ہی رکوع میں، بلکہ تیسرا رکوع ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اس آیت میں کیا بات بتائی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات اللہ تعالیٰ سے کہی ہے، اس کو جاننے سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں، یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہ عام انسانوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اچھا ماحول ہے، ایمان کے ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا، ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتے رہے گا. اور ماحول اگر غلط ہے، غلط لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر ہمارا ذہن باش وہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو ایمان ہمارا گھٹے گا بھی. اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں انسان ایمان سے خالی نہ ہو جائے. تو عام انسانوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور ایک فرشتے کا ایمان ہے وہ ایک سطح پہ رہتا ہے، اس وجہ سے کہ سب کچھ اس کے سامنے ہے. لیکن ایک ایمان نبیوں کا ہوتا ہے، نبیوں کے ایمان میں کمی تو نہیں ہوتی، ہمیشہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ترقی ہوتی رہتی. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی تصور سے یہ بات پوچھی کہ رب ارنی، اے میرے رب مجھے ذرا دکھلا دیجیے کہ کیف تحیی الموتى، کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ مردہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے، ان کو سوال و جواب کے مرحلے سے گزرنا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، وغیرہ وغیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی وہاں پہ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتے، اس طرح کی چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے قلب میں اطمینان چاہتا ہوں، یعنی ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور ترقی ہو جائے. اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا ہے. ہم سب کچھ کو مان رہے ہیں، لیکن کس طرح سے اور تھوڑا سا جانکاری میں اضافہ ہو جائے اور بھی بہتری آ جائے اس حوالے سے، اس لیے ہم نے یہ سوال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، 4 پرندوں کو لیجیے. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، کہ آپ 4 پرندوں کو لیجیے، اپنے سے ان کو مانوس کر لیجیے اور اس کو ذبح کیجیے.
اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، قیمہ بنا دیجئے اس کا، اور اس کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیجئے، اور اللہ کا نام لے کے ان کو پکاریے، وہ سب کے سب دوڑتے ہوئے زندہ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ایسے ہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں یہ جو مرحلہ آیا، اس میں یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے، ملت ابراہیم کا سب سے اہم پیغام ہے کہ ہمارا سب سے پہلے ایمان مضبوط ہو۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، ڈھل مل ہے، شک و شبہ والا ایمان ہے، نہ جانے مریں گے، قبر کے حالات کے تعلق سے جو چیزیں کتابوں کے اندر آتی ہیں، حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں پتہ نہیں یہ چیزیں صحیح ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اگر یہ بات دماغ میں آتی ہے تو ملت ابراہیمی کی تعلیم کے خلاف، اور اگر ہمارا یہ یقین ہے، متزلزل اگر ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں بھی بتائی گئی ہیں وہ باتیں حق ہیں، سچ ہیں، مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، موت کے مرحلے سے ہم گزریں گے، قبر کے حالات سے گزریں گے، عالم برزخ سے گزریں گے، اور پل صراط کا سفر ہمارے لیے ہے، جنت اور دوزخ کی ایک حقیقت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تمام چیزوں پہ اگر یقین کامل ہوگا تو ہمارا عمل بھی پھر اسی لحاظ سے ہوگا، آخرت کی تیاری کے لحاظ سے ہمارا عمل ہوگا۔ ہم دنیا میں کوئی کام کر رہے ہوں گے، آخرت کے طلبگار بن کر کے دنیا کا عمل کر رہے ہوں گے، دنیا کا کام کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک اہم پیغام ہے کہ اپنے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر رکھیے۔ ایمان مضبوط ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے۔ ایمان کمزور ہوگا، بہت سارے غلط اعمال، بہت ساری بدعملی، بد کرداری کے ہم شکار ہو جائیں۔ سب سے پہلا پیغام ملت ابراہیمی کا یہی ہے۔ تھوڑا سا ہم آپ کو اور آگے لے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پہ اصنام پرستی کا معاملہ دیکھا، چاند، سورج، ستارے، سیارے کی پرستش کرتے ہوئے، تو انہوں نے ایک ایک چیز کی تردید کی۔ آپ ساتویں بارے کو پڑھیے، ثلاثہ کے پاس وہ تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو جیسے سمجھایا تھا مرحلے وار، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم انی بریء مما تشركون۔ کیا ہے اس میں؟ چاند کو دیکھا، ستارے کو، سیارے کو دیکھا، ستارے کا تذکرہ سب سے پہلے وہاں پہ، ستارے کو جب دیکھا رات میں، جب رات کی تاریکی ختم ہوئی تو ستارے چھپ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، چھپنے والا جہاں پہ جو ہے زوال آ جائے وہاں پہ خدائی نہیں ہو سکتی، ہم چھپنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ چاند کو دیکھا انہوں نے، اور چاند بھی رات میں چمکتا ہوا تھا، لیکن رات کی تاریکی ختم ہوئی، اس کی چمک ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، جہاں پہ جو ہے زوال آ جائے وہاں پہ خدائی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے ہدایت نہیں دیتا تو جو ہے پھر تو ہم صحیح راستے پہ قائم نہیں رہ سکتے، غلط راستے پہ چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صحیح راستہ دکھایا۔ اسی طرح سے سورج کو دیکھا کہ سورج تو بہت چمکتا ہوا ہے، سب سے بڑا بھی دکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی جب یہ چمک دمک ختم ہوئی رات آنے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے مشرکو، اے شرکی اعمال کرنے والو، تمہارے مشرکانہ اعمال سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس بات کی برات کا اظہار کرتا ہوں، میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، مشرکانہ اعمال سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت شروع، وحاجہ قوم، ان کی قوم ان سے جھگڑ پڑی، مخالفت ہوئی،
اور اہل حق کی مخالفت ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، امتحان ہوگا، آزمائش کا دور آئے گا زندگی کے اندر، اور اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا اہل ایمان کو، اور اپنے ایمان کی ثابت قدمی کو ظاہر کرنا پڑے گا، اور اس بات کا اظہار کرنا ہوگا اہل حق کو، اہل ایمان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، باوجود کہ سب لوگ مخالف تھے، حکومت وقت بھی جو ہے ان کو بھی یہ زوم تھا کہ میں رب ہوں، اور ستارے سیارے تمام چیزوں کی پوجا ہو رہی تھی، بت پرستی عام تھی۔ اس طرح کے تمام حالات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں توحید پہ قائم رہوں گا، مشرکانہ اعمال مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، ملت ابراہیمی کا ایک اہم پیغام ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے کہ حالات کیا ہے، جیسے بھی ہوں ہم توحید پہ قائم رہیں، مشرکانہ اعمال سے بچیں۔ خاص طور سے آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں، مشرکانہ اعمال کے حوالے سے خدائی تصور جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے جس طرح کا دعویٰ کیا تھا، الفاظ بدل کے، انداز بدل کے، آج ہمارے ملک میں اسی طرح کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ ایک طرف خدائی نظام، الہی نظام، اور دوسری طرف یکساں سول کوڈ کہ نہیں، یہ اپنی شریعت کو آپ الگ رکھیے، ہم الگ ایک قانون بناتے ہیں، جو غیر مسلم کا جو قانون ہوگا وہی قانون مسلمانوں کا بھی ہوگا، وہی اہل حق کا بھی ہوگا، اور قرآن اور حدیث کو کنارے کر دیا جائے۔ یاد رکھیے، ملت ابراہیمی کا یہ پیغام ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، ایک مومن اور ایک مسلمان الہی نظام کا پابند ہے۔ سوریہ نمسکار کے حوالے سے کتنی مرتبہ آواز اٹھتی ہے کہ اسکولوں میں لازمی طور پہ، کمپلسری طور پہ اس کو گانا ہوگا۔ گانا کیا ہوگا؟ بولنا ہوگا اس وقت جو بولتے ہیں۔ اور سوریہ نمسکار کے حوالے سے جو کیا جاتا ہے، شرک ہے یہ۔ اسلام میں ملت ابراہیمی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوریہ نمسکار شرک ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان، اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اپنی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کروائے۔ اگر آپ کے بچے ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی خاص دن ایسا آتا ہے، اس دن آپ کے بچوں کی پڑھائی کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے بھی سوریہ نمسکار کر لیں گے۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، ملت ابراہیمی کے حوالے سے، وہ تمام باتیں ایک کے بعد دیگرے ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملت ابراہیمی کی پیروی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔